عورت اس فضیلت کو نہ مانے تو پھر قرآن کا انکار کر رہی ہے یا نہیں انکار کر رہی؟ پھر وہ قرآن کا انکار کر رہی ہے کہ قرآن نے تو فضیلت دی ہے کہ مرد فضیلت والے ہیں، اور بیوی اس فضیلت کو مان نہیں رہی تو گویا وہ قرآن کا ہی انکار کر رہی۔ دوسرا فرض، بیوی پر یہ فرض ہے کہ اپنے خامند کا حکم مانے۔ ابھی میں نے جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 تلاوت کی، اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات، پس نیک بیویاں جو اطاعت شعار ہیں، قانتات۔ ابھی آپ نے دعائے قنوت پڑھی ہوگی نماز وتر میں، تو قنوت کا ایک معنی ہے انتہائی عاجزی کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ فالصالحات قانتات، قرآن کے نزدیک صالح بیوی وہی ہے جو اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے، اور جو اپنے خامند کی اطاعت نہیں کرتی وہ صالحہ نہیں کہلا سکتی، وہ نیک عورت نہیں کہلا سکتی جو اپنے خامند کا حکم نہیں مانتی۔ ہمارے معاشرے میں آج اس حوالے سے بھی مجرمانہ غفلت ہے کہ بیویاں حکم چلانا جانتی ہیں، حکم ماننا نہیں جانتی، اور الا ماشاءاللہ سارے نہیں لیکن بعض گھروں میں ایسا ہے کہ خامند بھی پھر حکم ماننے پر ہی بہتری سمجھتے ہیں، اکتفا سمجھتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے امور عورت کے حوالے کرتی ہے۔ عورت امام بن سکتی ہے؟ پوری دنیا میں کہیں آپ نے دیکھ سوائے اس کے کہ کوئی فتنہ کھڑا کرے، امریکہ والوں نے فتنہ کھڑا کیا کہ ایک عورت کو امام کے طور پہ آگے کھڑا کیا، ورنہ عورت جو ہے وہ امامت نہیں کرا سکتی۔ کوئی عورت نبیہ ہوئی ہے؟ نبوت اللہ نے صرف مردوں کو عطا فرمائی۔ تو عورت جو ہے وہ اپنے خامند کی اطاعت کرے گی، وہ امامت نہیں کرے گی، وہ آگے نہیں چلے گی، بلکہ وہ خامند کا حکم مان کے چلے گی۔ حتیٰ کہ عورت نے نفلی روزہ رکھنا ہے، اور نفلی روزہ رکھ کے عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، پر یہ نفلی عبادت بھی خامند سے پوچھ کے کرنی۔ اگر خامند منع کر دے کہ تو نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، عورت رکھے تو اللہ کے دربار میں پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس نے شریعت کے حکم کو تو پسے پشت ڈال دیا۔ عورت رات بھر جاگ کے شب بیداری کر کے نفلی عبادت کرنا چاہتی ہے، پر نفلی عبادت کے لیے خامند سے اجازت لینا ضروری۔ ذرا ایک لمحے کے لیے خامند تو سوچے شریعت نے اس کو کتنی عزت عطا فرمائی، شریعت نے خامند کو کتنی عزت بخشی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور تشریف فرمائے، ایک اونٹ آیا اور اونٹ نے حضور کے سامنے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعبدوا اللہ واکرموا اخاکم، عبادت اللہ کی کرو، میری تعظیم کرو۔ فرمایا میرے دین میں اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے سجدہ نہیں، اور پھر آگے فرمایا اگر میں مخلوق میں سے کسی کے لیے سجدہ تعظیمی کی اجازت دیتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ کس قدر عزت بخشی ہے شریعت نے خامد کو۔ بیوی نے نفل پڑھنے ہیں، رات بھر جاگنا ہے، شب بیداری کرنی ہے تو خامد سے اجازت لے کے، نفلی روزہ رکھنا ہے تو خامد سے اجازت لے کے، لیکن فرائض کی ادائیگی کے لیے خامد سے اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر خامد منع کرے تو اس وقت خامد کا حکم توڑ دیا جائے گا، اللہ کا حکم مانا جائے گا۔ اگر خامد شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے تو خامد کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ خامد بیوی سے کہتا ہے مجھے پسند ہے کٹے ہوئے بال، تو بال کٹوا کے آ، تو وہ بال نہ کٹوائے۔ خامد کہے کہ میں چاہتا ہوں تو ننگے سر پھر بازاروں میں باریک کپڑے پہن کے پھر، میں یہ پسند کرتا ہوں، تو اگر خامد کی غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے تو عورت اپنی غیرت کا جنازہ نہ نکالے۔ یہاں خامد اپنے حقوق سے تجاوز کر رہا ہے، شریعت نے یہ حق اسے نہیں دیا۔ خامد کا وہی حکم مانا جائے گا جو شریعت مطالعہ کے دائرے میں ہوگا۔
تیسرا حق، خامند کی امانت کی حفاظت کرے۔ خامند نے جو امانت دی ہے عورت اس امانت کی حفاظت کرے۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ عورت کا اپنا جو وجود ہے وہ بھی خامند کی ایک امانت ہے کہ عورت کہیں بے حیائی میں مبتلا نہ ہو، باہر نکلے تو پورے شرعی پردے کے ساتھ، وہ غیروں کے لیے میک اپ نہ کرے، اگر اپنے آپ کو بنانا سنوارنا ہے تو اپنے خامند کے لیے۔ عورت کا جو وجود ہے، اس کی جو عزت ہے، یہ خامند کی امانت ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے خامند کی عزت کا خیال رکھے، اپنے پردے کا پاس رکھے۔ امانت کی حفاظت میں دوسرا پہلو، اور اس پر بھی بڑی توجہ درکار ہے، کہ خامند گھر میں بیوی کو جو خرچ دیتا ہے اسے کس طرح استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے پاس امانت ہے۔ بعض گھروں میں تو ایسا ہے کہ خامند نے خرچ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہوا ہے اور بیوی کو وہ تفصیلاً خرچ کے لیے نہیں دیتا، بلکہ جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے وہ خود ہی خرچ کرتا ہے۔ اس صورت میں تو اس کے پاس پیسے ہے ہی نہیں، وہ امینہ ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر خامند ہر مہینے ایک مقدار پیسوں کی اسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو نے خرچ کرنے ہیں، میں دیگر معاملات میں مصروف ہوں، 40,000 50,000 یہ پورے مہینے کا خرچ ہے۔ اب خامند نے عورت کو جو گھر کے خرچ کے لیے پیسے دیے ہیں، بیوی انہیں اپنے گھر میں ہی خرچ کرے گی، خامند کی اجازت کے بغیر کہیں خرچ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ نیکی کے کاموں میں بھی نہیں کر سکتی۔ کوئی چندہ مانگنے والا آ جاتا ہے، خامند سے پوچھے بغیر نہیں دے سکتی، کیونکہ خامند نے اس کو یہ جو پیسے دیے ہیں یہ گھر کے خرچ کے لیے دیے ہیں، یہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے دیے ہیں، یہ نفلی نیکیوں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں دیے۔ تو خرچ کی ایک قسم تو یہ ہے کہ خامند بیوی کو دیتا ہے، یہ گھر میں تو نے خرچ چلانا ہے تو وہ گھر کے خرچے پر ہی صرف کرے گی، باہر کہیں خرچ نہیں کر سکتی۔ دوسری قسم پیسوں کی یہ ہے کہ خامند کی جیب میں پیسے ہیں، قمیض لٹکی ہوئی ہے، بیوی اپنی مرضی سے نکال کے خرچ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کی ملک نہیں، خامند کے ملک میں ہے۔ بیوی نے اگر خرچ کرنے ہیں تو وہ خامند سے پوچھ کے خامند کی اجازت سے خرچ کرے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ خامند کوئی ماہانہ خرچ بیوی کو دیتا ہے کہ یہ تمہارا ذاتی خرچ ہے، تم اس کی مالک ہو، تو جس پیسے کی ملک بیوی کو دے دی جائے اسے وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہے۔ امانت کی حفاظت کا تیسرا پہلو جو ہے وہ ہے اولاد کی تربیت، کہ اولاد بھی ایک امانت ہے مرد کی جو بیوی کی گود میں ہے۔ میں نے اب تک جو گفتگو کی بیوی کے حقوق و فرائض کے حوالے سے، میں جہاں تک اس میں مرکزی نقطہ سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ شریعت نے خامند کو پابند کیا ہے کہ وہ کمائے، وہ گھر کا خرچ چلائے، اور بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنائے، وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بیوی اگر چاہے تو گھر کو یورپ کی گلی بھی بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو اپنے گھر میں مدینہ منورہ کا نور بھی کھینچ کے لا سکتی ہے۔ اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کو فحاشی اور بے حیائی اور بے ادبی اور بد اخلاقی والا گھر بھی بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو اپنے گھر کو عبادت و ریاضت اور حسن اخلاق والا گھر بھی بنا سکتی۔ جب تک سورج طلوع نہ ہو دن نہیں چڑھتا، اور جب تک عورت کی اصلاح نہ ہو گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ گھر کے ماحول کی اصلاح میں بنیادی کردار جو ہے وہ ہے عورت کی تربیت۔ اگر ماں اپنی اولاد کی تربیت کرے
اور اولاد کو ایک اچھا مسلمان بنائے تو یقیناً یہ اس کے خامند کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے، اور جس عمل سے خامند کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں اللہ اس عمل سے بیوی کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں، چند صحابہ کرام ہیں، اکثر روایات میں 313 کی تعداد آئی ہے، بعض میں 315 کی تعداد۔ ایک صحابیہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے راستے میں کھڑی، حضور کی سواری کو روکا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں میری سواری کو روکا ہے؟ یا رسول اللہ جن ماؤں کے جوان بچے تھے انہوں نے اپنے جوان بیٹے آپ کے ساتھ بھیجے، وہ مائیں کتنی خوش نصیب ہیں جن کے بیٹے آپ کے مجاہد بن گئے۔ یا رسول اللہ میرا کوئی جوان بیٹا نہیں جو میں آپ کے ساتھ بھیجوں، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، پر خواہش میری بھی ہے کہ میں مجاہد کی ماں کہلاؤں، یا رسول اللہ میرے اس بچے کو اپنے ساتھ جہاد پہ لے جائیں۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا وہاں تلواریں چلیں گی، وہاں تیر چلیں گے، وہاں نیزے کھبیں گے، تیرا یہ بچہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، نیزہ نہیں اٹھا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، یہ میدان جنگ میں کیا کرے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تیر چلا نہیں سکتا، پر آپ کی طرف آنے والا تیر اپنی چھاتی پہ کھا تو سکتا ہے، اسے آپ ڈھال بنا کے سامنے رکھ لیں، یہ شہید ہوگا، میں شہید کی ماں بن جاؤں گی، میرے دل کی آرزو پوری ہو جائے گی کہ قیامت کے دن میں شہداء کی ماں والی صف میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس موقع پر میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بی بی اس بچے کو لے جاؤ، اس کی اچھی تربیت کرو، اس کو اچھا مسلمان بناؤ، اگر تم نے اسے اچھا مسلمان بنا دیا تو تمہارا نام مجاہدوں کی ماں میں لکھ دیا جائے گا۔ جس ماں نے اپنے بچے کی تربیت اچھی کی، اسے فرض شناس مسلمان بنا دیا، اس ماں کا نام مجاہدوں کی ماؤں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں پاکیزہ ماحول پروان چڑھائے، بچوں کی تربیت کرے، اذان ہو تو اٹھ کے نماز کی تیاری کرے، اگر وہ نماز کی تیاری نہیں کرتی تو بچے سمجھتے ہیں اذان کوئی اہم چیز نہیں، ان کی تربیت خود بخود ہو جاتی ہے کہ اذان سن کے کوئی بات نہیں بیٹھے رہو، اور اگر اذان سن کے ماں اٹھ کے تیاری شروع کر دے نماز کی تو بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے، اذان ہو جائے تو فوراً نماز پڑھ دے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آپ کی والدہ جب آپ کو لے کے گئیں استاد کے پاس اور استاد نے آپ سے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے پہلے 15 سپارے سنا دیے، تو کہا بیٹے تم پڑھنے آئے ہو یا امتحان لینے آئے ہو؟ 15 سپارے تو تمہیں یاد ہیں؟ کہا یہ میری ماں کا وظیفہ ہے، وہ روز صبح اٹھ کے مجھے گود میں لے کے چکی چلاتی رہتی تھی، پڑھتی رہتی تھی، میں ماں کے پاس سنتا رہتا تھا، یہ 15 سپارے تو میں ماں کی گود سے یاد کر کے آیا ہوں۔ پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے، بلکہ بعض صلحاء نے تو لکھا ہے بچہ پیٹ میں آئے تو اس وقت ہی ماں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی سوچوں کا اثر کہیں بچے پر نہ ہو۔ بچہ پیٹ میں ہو، ماں زہر کھائے، ماں ہی مرے گی یا بچہ بھی مرے گا؟ دونوں مریں گے۔ بچہ پیٹ میں ہے، ماں زہر کھاتی ہے تو دونوں مریں گے، صرف ماں نہیں مرے گی۔ اسی طرح بچہ پیٹ میں ہے، ماں گناہ کرتی ہے، اس کی نحوست بچے تک پہنچتی ہے، اس کی نحوست پہنچتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مائیں عبادت کو اپنائیں، تقوی کو اپنائیں، للہیت کو اپنائیں۔ اگر مائیں پرہیزگار ہوں تو پھر بابا فرید جیسے بچے گود میں کھیلتے ہیں، مائیں پرہیزگار ہوں تو پھر امام بخاری جیسے بچے گود میں ملتے ہیں۔
یہ ہیرے اللہ عطا کرتا ہے تو ان ماؤں کو جو تقوی والی ہیں، للہیت والی ہیں اور عشق رسول سے مزین زندگی گزارنے والی۔ میں نے عورتوں کے فرائض کے حوالے سے جو 4 چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے چوتھی چیز میں امانت کی حفاظت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ عورت اپنے خامند کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی حفاظت کرے، اور اپنے خامند کے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان تعلقات کی حفاظت کرے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیویوں کی وجہ سے خامند کے اپنے تعلقات بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بیوی کو یہ چاہیے وہ خامند کے تعلقات خراب نہ کرے بلکہ خامند کے تعلقات کو مضبوط بنائے۔ 5واں حق حسن سلوک کے حوالے سے جو میں خامند کے فرائض میں بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن عورتوں کے حوالے سے علیحدہ طور پہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو حضور نے فرمایا، عورتیں تھیں، عورتوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا دوزخ میں اکثریت عورتوں کی۔ تو ایک صحابیہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عورت جب اپنے خاوند سے لڑتی ہے تو کہتی ہے جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں مجھے سکون ملا ہی نہیں ہے۔ قربان جائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت پر، عورتیں آج بھی یہ جملہ بولتی ہیں، حضور 1400 سال پہلے بتا گئے ہیں۔ جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو بیوی غصے میں کہتی ہے جب سے تیرے لڑ لگی ہوں میں نے سکون ہی نہیں پایا، جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں میں نے تو زندگی خراب کر لی، اپنے خامند کی قدر نہیں کرتی، شکوہ کرتی۔ اور میں دست بستہ اپنے بھائیوں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا اور آپ لوگوں کی نسبت سے اپنی بہنوں تک، بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ زبان انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اور زبان ہی انسان کو دوزخ میں لے جاتی۔ یہ جو غیر محتاط گفتگو ہے کہ جو ذہن میں آیا وہ کہہ دینا، یہ غیر محتاط گفتگو انسان کو دوزخ میں لے جاتی۔ بیویاں جب لڑتی ہیں تو غیر محتاط گفتگو کرتی ہیں، بلکہ بیویاں نہ بھی لڑیں، عورتیں نہ بھی لڑیں، ویسے بھی کہیں بیٹھی ہوں تو غیر محتاط ہی گفتگو کرتی۔ عورتوں کے حوالے سے تو یہ شکایت زیادہ معاشرے میں پائی جاتی ہے، لیکن اب مردوں میں بھی ہے کہ جہاں بیٹھیں گے موضوع غیبتی ہوگا، حتیٰ کہ میں اپنے موضوع سے دور نہ نکل جاؤں اس لیے بات کو پھیلاتا نہیں۔ ہمارے ہاں زبان کا جو استعمال ہے اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ عام طور پہ نکات نہیں بھی یاد رہتے، واقعات یاد رہتے ہیں۔ 2 پڑوسنے، ایک کے خامند کا نام تھا اللہ دتا اور دوسرے کے خامند کا نام تھا جیون۔ تو پہلے آپ جانتے ہیں کہ گھروں کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگنی ہو تو عورت دیوار پہ چڑھ کے پڑوسن سے مانگ لیتی تھی۔ وہ جو اللہ دتا کی بیوی تھی اس کے پاس گھر میں نمک نہیں تھا، تو وہ دیوار پہ چڑھی اور پڑوسن سے کہنے لگی تھوڑا سا نمک تو دینا، میں نے ہانڈی اوپر رکھی ہے نمک نہیں ہے گھر میں۔ وہ دوسری عورت جو ہے اللہ دتا کی بیوی نمک لینے گئی ہے اور جیون کی بیوی جو ہے وہ دیوار پہ چڑھ کے نمک مانگ رہی ہے۔ اللہ دتا کی بیوی ذرا غصے والی تھی، تھوڑا سا نمک لیا چٹکی میں، یہ نہیں کہ چمچ میں ڈال دوں یا پیالی میں ڈال دوں، تھوڑا سا ایسے چٹکی میں لے کے نا تو جا کے جیون کی بیوی کے ہاتھ پہ رکھتی ہے اور کہتی ہے لکھ لعنت تیرے جیون تے۔ وہ تو اس کو زندگی کو کہہ رہی تھی نا تیری زندگی پہ، تو وہ دیکھتی ہے تھوڑا سا نمک ہے، وہ کہتی ہے لکھ لعنت تیرے دتے تے۔ وہ لاڑ آپس میں رہی ہیں، گالیاں خامدوں کو دے رہی ہیں۔ وہ دیتا تو اس نے کہا نا جو نمک تو نے دیا ہے وہ تھوڑا دیا ہے، تو گالی اس کے خامند کی طرف جا رہی تھی کہ اس نے سمجھا میرے خامند کو گالی دے رہی ہے کہ اس کا نام اللہ دیتا ہے۔
ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو عورتیں کہتی ہیں تیرا باپ اس طرح کا، تیری ماں اس طرح کی، تیری پھوپھی اس طرح کی. بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، خوش طبی کے لیے نہیں واقعہ سنایا. آپ جانتے ہیں حضرت سیدہ خاتون جنت کی موجودگی میں حضرت علی دوسرا نکاح کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت علی پر پابندی تھی، حضرت خاتون جنت کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. اور صحابہ بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، حضرت علی دوسری نہیں کر سکتے. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جو سوکنے ہوتی ہیں جب لڑتی ہیں تو ایک دوسرے کے خامدوں کا تذکرہ چھوڑ کے ان کے ماں باپ کا، ان کے میکے کا، خاندان کا تذکرہ کرتی ہیں. تیرا باپ ایسا ہے، تیری ماں ایسی ہے، تیرا چچا ایسا ہے. اب جو عورت بنے بی بی خاتون جنت پہ سوکن ہو، مسلمان، آپ کے ساتھ کوئی ہو جائے شکر رنجی، معاذ اللہ اگر اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال بھی اس خاندان کے بارے میں آ جائے، ایمان کا ہی جنازہ نکل جائے گا. اس لیے حضرت خاتون جنت پہ سوکن نہیں آ سکتی تھی. میں نے خوش طبی کے لیے وہ پہلے آپ کو بات نہیں سنائی. تو عورتیں جب لڑتی ہیں تو وہ خامدوں تک ہی نہیں رہتی بلکہ ان کے خاندانوں کی بھی ہسٹریاں کھول لیتی ہیں. فلاں اس طرح تھا، فلاں اس طرح تھا. اگر کوئی اس طرح کرتی ہے تو وہ اپنے لیے دوزخ خرید رہی ہے. اگر کوئی عورت اس طرح کرتی ہے تو وہ اپنے لیے آگ خرید رہی ہے، وہ اپنا گھر دوزخ میں بنا رہی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو عورت اپنے خاوند کو تانا دیتی ہے اور اس کا دل دکھاتی ہے اور کہتی ہے جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں میں نے سکون ہی نہیں پایا. اسی طرح کی ایک روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کی لڑائی کا ذکر کیا ہے. حضور فرماتے ہیں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، خامن مومن ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے، بیوی زبان دراز ہے، وہ غصے سے بولتی ہے اور اس کو تانا دیتی ہے، خامند خاموش رہتا ہے. اس خامند کے حصے کی جو جنتی حور ہے وہ جنت سے اس لڑائی کو دیکھ رہی ہے، وہ جنت سے تانے کا جواب دیتی ہے اور کہتی ہے اے فلاں عورت تو اپنے خامند کو تانا نہ دے، یہ چند دنوں کا تیرے پاس مہمان ہے، یہ تو بہت جلد جنت میں پہنچنے والا ہے. ذرا غور تو کریں، لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟ حور کہاں دیکھ رہی ہے؟ کہاں دیکھ رہی ہے؟ جنت سے. اب ذرا دل تھام کے بتائیں، حور کی نظر زیادہ ہے یا حضور کی نظر زیادہ؟ حور جنت سے دیکھ سکتی ہے، حضور مدینہ منورہ سے نہیں دیکھ سکتے. حور اگر جنت سے دیکھ سکتی ہے تو کیا حضور مدینہ منورہ سے نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمرہ نصیب فرمائے، حجر اسود کے بوسے نصیب کرے. اگر بوسہ نہیں لے سکتے تو دور سے استلام ہی کر لیں. حجر اسود کی فضیلت میں ہے جو استلام کرے حجر اسود اس کا نام بھی جانتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے، اور قیامت کے دن حجر اسود گواہی دے گا فلاں بن فلاں نے مجھے استلام کیا. اب کتنے حاجی حج کرتے ہیں جی؟ چلیں 40 لاکھ کر لیں، 40 لاکھ حاجی استلام کرے. یہ 40 لاکھ کا نام کیسے حجر اسود کو یاد رہ جاتا ہے؟ ایک پتھر ہے پر جانتا ہے کون یورپ سے آیا ہے، کون افریقہ سے آیا ہے، کون پاکستان سے آیا ہے. وہ 40 لاکھ بندے استلام کر رہے ہیں، حجر اسود سب کا نام جانتا ہے. چلیں یہ صرف 40 لاکھ ہی استلام کرتے ہیں ہر سال حج کے موقع پہ یا روز ہی استلام ہو رہے ہیں؟ تو تعداد کتنی بن گئی؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ کروڑوں، اربوں، خربوں. جب سے حجر اسود نصب ہے اور لوگ استلام کر رہے ہیں، تعداد کوئی گن کے بتائے کتنے لوگ استلام کر چکے ہیں، کتنے کریں گے، گنتی کوئی بتائے. اور حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن حجر اسود ایک ایک کا نام لے کے بتائے گا. اگر حجر اسود کو بے شمار لوگوں کا استلام یاد ہے تو اللہ کے نبی کو اپنے غلاموں کا سلام نہیں یاد رہے گا. اگر حجر اسود سلام کرنے والے کا نام بھی جانتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے، تو اللہ کے نبی کے علم کی شان کیا ہوگی؟ جو حضور پہ سلام پڑھتا ہے حضور اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے ماں باپ کا نام بھی جانتے ہیں. اللہ
اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی ہیں، اپنی عقل کو میزان اور ترازو بنا کے حضور کی ان شانوں کو ہم تول نہیں سکتے، ناپ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے، عقل تھوڑی ہے، اللہ نے حضور کو شانیں زیادہ عطا فرما دی۔ عقل میں طاقت نہیں کہ رفعت مصطفیٰ کا ساتھ دے سکے۔ آج کل جتنے بھی یہ اختلافی مسائل ہیں اور ان میں بہت سارے لوگوں کے ذہن الجھے ہوئے ہیں، ایک المیہ ہے اس دور میں جس کا بڑے دکھ کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہم تو چاہتے ہیں مسلمان ایک ہو، ہم تو چاہتے ہیں مسلمانوں کی آواز طاقت والی آواز ہو۔ 1.40 کروڑ مسلمان اور ان کی آواز نہ ہو، ان کی آواز میں کوئی طاقت نہ ہو، کس قدر المیہ ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طاقت یکجا ہو اور مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو رکشہ نہیں چلانا جانتے اور ہوائی جہاز چلانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو رکشہ نہیں چلا سکتا آپ اسے پائلٹ بنا کے ہوائی جہاز پر بٹھا دیں گے؟ آج کل یہی مسئلہ ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، جو دین کے لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا کہ دین کے لفظ کا معنی کیا ہے، وہ بھی بڑے بڑے عقائد بیان کرتا ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ رکشہ چلا سکتا ہے یا ہوائی جہاز چلا سکتا ہے۔ دین کو لوگوں نے بازیچہ اطفال بنا لیے، کھیل بنا لیے، نہ اصول دین پڑھے ہیں، نہ اصول فقہ پڑھے ہیں، نہ اصول تفسیر پڑھے ہیں، نہ اصول حدیث پڑھے ہیں، نہ ہی علم الکلام کو پڑھا ہے، نہ علم العقائد پڑھے ہیں، اور بس اردو ترجمہ پڑھ کے قرآن مجید کا اس سے ہی عقائد بیان کر رہے ہیں، اس سے ہی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو دینی معاملات میں تبصرہ کرنے سے پہلے اپنی اہلیت کو چاہیے کہ ہم دیکھ لیں اور پھر اس کے مطابق اس پر تبصرہ کریں، ورنہ جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں، کامل ہیں، ان سے ہم رہنمائی لے لیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ حضور کو محض اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہیں اور جو معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کر رہے ہیں، اگر کوئی ادنا ذرہ برابر بھی گستاخی کرتا ہے نبوت کی، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ہی میں آپ کی توجہ اس جانب دلاؤں گا کہ اپنے دینی مدارس کو آباد کریں۔ یہ عقیدے کی حفاظت گاہ ہے جہاں سے عقیدے کی حفاظت کی جاتی۔ یہ جو سارا مضمون میں نے بیان کیا، میاں اور بیوی کے باہمی حقوق کا مضمون، اس میں اصل کوتاہی یہ ہے کہ ہماری اس جانب توجہ نہیں کہ اولاد کی تربیت کریں، انہیں علماء کے پاس بٹھائیں، علماء سے یہ دین سیکھیں۔ ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، صرف دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ کتنے بیٹے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے مرنے پر باپ کو غسل دیا ہو؟ باپ مر جاتا ہے تو بیٹا محلے سے پوچھتا پھرتا ہے، کوئی ہے جو میرے باپ کو غسل دے؟ کون ہے جو غسل دیتا ہے؟ بلاؤ اس کو تاکہ غسل دے۔ بیٹا غسل نہیں دے سکتا باپ کو، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کبھی علماء کے پاس نہیں بیٹھا، کبھی سیکھا ہی نہیں کہ کس طرح مردے کو غسل دیا جاتا ہے، کس طرح کفن پہنایا جاتا ہے۔ ہم اپنے والدین کو بھی شرعی طریقے کے مطابق خود الوداع نہیں کر سکتے۔ بڑی محبت ہے ماں باپ سے، پر ماں باپ فوت ہو جائیں تو شریعت نے ان کے بارے میں جو تجہیز و تکفین کے احکام دیے ہیں انہیں پورا کرنے کا بھی ہمیں شعور ہی نہیں۔ یہ شعور کہاں سے ملے گا؟ اگر آپ علماء کے پاس بیٹھیں، دین سیکھیں اور علمی مراکز کو مضبوط کریں۔ ابھی میر خالد صاحب اعلان کر رہے تھے تو بڑا دل خوش ہو رہا تھا کہ لالہ موسیٰ میں دین متین کے حوالے سے بہت سارے ادارے، مساجد، علماء کام کر رہے ہیں۔ جامعہ صدیقیہ نور القرآن کے منتظم
قاری عبدالعزیز صاحب نقشبندی مدہ ذلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے ادارے نے ایک نام پایا اور ان کے طالب علم نے پورے ملک کے مدارس میں ایک امتیاز حاصل کیا۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہے کہ دروے بود کیلو کالے محمد۔ مولانا جامی لکھتے ہیں ہمیں مسجد مدرسے سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ یہاں سے حضور کی محبت نصیب ہوتی ہے، یہاں سے حضور کا دین ملتا ہے۔ مسجد ہمیں حضور کے قریب کرتی ہے، مدرسہ ہمیں حضور کے قریب کرتا ہے، اور یہ خانقاہیں ہمیں حضور کے قریب کرتی ہیں۔ ہر وہ راستہ جو محب کو محبوب تک پہنچاتا ہے، محب اس راستے کو چھوڑتا نہیں بلکہ اس راستے پہ چل کے محبوب تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور میں ہمیں اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں اچھا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے نکاح ہو چکے ہیں، بیویوں والے ہیں، اللہ انہیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے نکاح ہونے والے ہیں، اللہ انہیں دین سمجھ کے اپنی ازدواجی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں حقوق زوجین ادا کرتا ہے تو صرف دنیا میں ہی اس کے لیے یہ فائدہ مند نہیں بلکہ حضور کی حدیث ہے، قیامت کے دن کئی خامند اس وجہ سے بخشے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، اور قیامت کے دن کئی بیویاں اس وجہ سے بخشی جائیں گی کہ انہوں نے اپنے خامندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا۔ بیوی بخشی گئی، خامند گناہ گار ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بیوی کو شفاعت کا حق دے دے گا۔ وہ اپنے خامند کی شفاعت کرتی ہے تو اس سے خامند کو بخشش حاصل ہو جائے گی۔ کسی دوست نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ ہماری بیوی اجازت نہیں دیتی، اس چیز کی شرعی حیثیت واضح فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ یہ تربیت کی کمی ہے اور کمزوری ہے، ورنہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ تو بیوی کی محبت میں وہ داڑھی نہ رکھے، پھر حضور کی محبت تو کوئی نہیں اس کے دل میں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار تو کوئی نہیں اس کے دل میں۔ جس طرح کہ میں نے پہلے یہ کہا، خامند کا حکم بیوی مانے گی لیکن وہ حکم مانے گی جو شریعت کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح خامند بھی بیوی کی آرزو پوری کرے گا، اس کی خواہش کا احترام کرے گا، خیال کرے گا، لیکن اسی خواہش کا خیال کرے گا جو شریعت کے مطابق ہے۔ اور اگر بیوی کوئی ایسی آرزو کرتی ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی تو خامند اس خواہش کو نہیں مانے گا، اسے پورا نہیں کرے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بیوی اجازت نہیں دیتی، ان کے اپنے دل ہی نہیں کرتے داڑھی رکھنے۔ بیویوں کو تو ایک بہانہ بنایا ہوا ہے، اگر خود وہ ارادہ کر لیں تو بیویوں کو راضی کر ہی سکتے ہیں۔ اپنی کٹ حجتی ہے، اپنا دل نہیں مانتا، ورنہ بیویاں جو ہیں انہیں وہ راضی کر لیں اگر اپنا ارادہ ہو داڑھی رکھنے کا۔ بیوی کا تو صرف انہوں نے ایک بہانہ رکھا ہوا ہے۔ سلف صالحین کے واقعات اٹھا کے دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے کس طرح دین کی عزت کو قائم رکھا ہے، کس طرح شریعت مطہرہ کی ترجیح کو قائم رکھا ہے۔ میری گفتگو تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہے، اس لیے میں ان الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔